مسجد میں تشریف فرما ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کی کریم اللہ گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو کریم اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ ہم سب کے کریم اللہ علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے والی بنائے۔ اب اب اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ تعلق، آپ جو ہے وہ نبی ہیں، آپ کے بیٹے بھی نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی جد میں سے ہی آخری الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے۔ اب آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے جو ہے چشم و چراغ سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ علیہ السلام، اسی پر بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے اور آپ کو لقب ملا ہے خلیل اللہ کا، اللہ کا دوست۔ آپ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ آپ جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ آپ کے اس وقت جو ہے کیا حالات تھے، کیا جو ہے وہ احوالات تھے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آج تو چھوٹی سی مشکل پیدا ہو تو تھوڑی سی گرمی جو ہے وہ بڑھے، تھوڑی سی رات کیا بڑھے، نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان، آپ کی والدہ ماجدہ کا امتحان، اور اس وقت کا ظالم حکمران